ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ بدعت کرتے ہیں، تو ہمیں تو مسئلہ بیان کرنا ہے، کبھی کبھی میں نام لیتا ہوں، اور وہ اس لیے لیتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ گمراہی پھیل رہی ہے تو پھر اس شخص کا نام لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ پچھلے جمعے نام لیا تھا میں نے، اور کبھی کبھی ہم مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اکثر و بیشتر نام نہیں لیتے، تو وہ اہل بدعت میں سے بدعت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم بدعت کرتے ہو، تو کہتے ہیں تو پھر تو جہاز بھی بدعت ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز بھی نہیں تھا، ریل گاڑی بھی نہیں تھی، گاڑی بھی نہیں تھی، تو بھائی اور ہمارے لوگ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں جو نیچے سے لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیچارے مسلمانوں کو تو دین کا پتہ ہے نہیں، بیسک بنیادی چیزیں بھی نہیں معلوم۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں جو نیا کام شروع کرے وہ بدعت ہے۔ تو ریل گاڑی ہے اور جہاز اور جناب کیا ہے موٹر سائیکل پہ آپ جائیں یا گھوڑے پہ جائیں اونٹ پہ جائیں، یہ تو کوئی فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت نہ دین کا کوئی عمل ہے۔ جب یہ بات ان سے کی تو انہوں نے اگلی بات کی، یہ بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ جواب معلوم ہو۔ بھئی ہم کسی سے لڑتے نہیں ہیں، ہمارا کام تو علمی بات کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں سنت پہ چلائے، بدعت سے بچائے۔ اب انہوں نے اگلا سوال کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ جو مسجد میں آپ نے محراب بنایا ہے نا، یہ محراب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ تو جناب مسجد ہے، تو مسجد تو جناب یہ تو دینی کام ہے نا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور یہ محراب اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ آپ کو اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جواب اس کا سنیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے 5 باتیں بیان کی، جو عمل قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے، تبع تابعین نے، خیر القرون میں ہوا ہو، اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں۔ محراب مسجد میں کب بنایا گیا؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ محراب کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ کیسے ہوا؟ ایک عالم ہے شیخ طٰہٰ الولی، انہوں نے کتاب لکھی ہے مساجد پر، المساجد فی الاسلام، اسلام میں مساجد، اور وہ یہ فرماتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کی، اثر نو تعمیر کی، تو بہت خوبصورت بنائی، اس میں اچھی لکڑیاں لگائی، منقش اس میں اچھی چیزیں بنائی، تو جو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی یہاں انہوں نے نشان لگایا، ایسا محراب نہیں بنایا لیکن نشان وہاں لگا دیا کہ یہ امام کی جگہ ہے، گویا محراب کا آغاز وہاں سے ہو گیا، نشان بنا دیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وفاء الوفا میں سہمودی نے لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے 91 ہجری میں 91 میں وہ گورنر تھے مدینہ منورہ کے، اور انہوں نے مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کی، اس تعمیر میں انہوں نے پھر محراب بنایا جیسے یہ محراب ہے، اس طرح محراب بنایا۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، وہ تابعی ہے، اور جو عمل خیر القرون میں ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے، مصر کے ایک عالم ہے ڈاکٹر احمد فکری، وہ لکھتے ہیں کہ محراب سب سے پہلے 50 ہجری میں، عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے 50 ہجری میں عقبہ بن نافع نے جو شہر بنایا تھا قیروان، تیونس کے قریب، وہاں مسجد بنائی جامع قیروان، اس مسجد کے اندر سب سے پہلے محراب عقبہ بن نافع نے بنایا تھا 50 ہجری میں۔ عقبہ بن نافع بہت بڑے تابعی ہے،
اور اسلام کے بہت بڑے فاتح ہے یہ عقبہ بن نافع۔ عقبہ بن نافع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ افریقہ کے طرف لشکر لے گئے، وہاں کے علاقے فتح کیے، یہ جو الجزائر ہے، مغرب ہے، یہ علاقے انہوں نے فتح کیے، اور ان کے ساتھ لشکر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے لشکر کے لیے ایک جگہ بنانی چاہیے، کیمپ بنایا، ایک شہر بنانے کا ارادہ کیا۔ تو تیونس جو آج ایک ملک ہے، اس کے قریب ایک جگہ ہے قیروان، آج بھی اس کو قیروان کہتے ہیں، اور وہاں وہ مسجد آج بھی موجود ہے، جامع قیروان۔ یہ شہر انہوں نے بنایا، یہ علاقہ جنگل تھا۔ ان کے لشکر میں صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، تو وہ صحابہ کی ایک جماعت لے کر اس لشکر میں گئے، وہ اس جنگل میں گئے، صحابہ کو لے کر جنگل میں گئے، جنگل کے پاس کھڑے ہوئے، وہ خطرناک جنگل تھا، درندے تھے اس میں۔ تو عقبہ بن نافع نے اعلان کیا، اور اعلان کیا اے جنگل کے درندوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، اور اس جنگل میں آپ شہر آباد کرنا چاہتے تھے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جتنے جنگل کے جانور درندے تھے وہ سب کے سب اپنے بچوں کو لے کر دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے، سانپ بھی وہاں سے نکل رہے تھے، شیر اور چیتے بھی نکل رہے تھے، ہاتھی بھی نکل رہے تھے، سب بھاگ رہے تھے۔ اینیمل رائٹس 50 ہجری میں عقبہ بن نافع جانوروں کا بھی خیال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہاں وہ جگہ بنائی، شہر بنایا، وہاں مسجد بنائی، جامع قیروان، اس میں محراب بنایا انہوں نے، سب سے پہلا محراب انہوں نے بنایا۔ تو یہ محراب بنانا بدعت نہیں ہے، لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بدعت ہے،